بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ امام کو چاہیے کہ وہ آیات کے درمیان سکتہ کرے، وقفہ کرے اور مقتدی کو پڑھنے کی مہلت دے۔ اور اگر امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دیکھیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین۔ اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے، مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ مثال دوں، نماز میں داخل ہونے والا اکثر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز اور پیچھے امام کے منہ میں رکھانا کا ظہر کا پیچھے امام کے، اللہ اکبر کرتے ہیں۔ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ الگ بحث، ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بدعت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں، آپ یہ 1.5 گز کی نیت نہ کریں، یہ کہاں سے ہے؟ آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں، تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں؟ آگے چلیں، اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں۔ آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں؟ جی کہا۔ اور جب آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ، تو اللہ اکبر کہہ کر کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی، کیوں بولے؟ پھر ثنا پڑھی، وہ کیوں پڑھی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ چپ کر کے آئیں، نہ نیت کریں، نہ اللہ اکبر کہیں، نہ ثنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں، تو ہم سمجھیں گے آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، سارے کام کرتے آ رہے ہو، جہاں فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے۔ مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، 10 بچے، 20 بچے، 100 بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش۔ تو ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، سلام پھیر کے پوچھا میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے۔ حالت نماز ہے، آپ امام ہیں اور جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے، صحابہ مقتدی ہیں، وہ اونچی آواز میں آپ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، مجھ سے قرآن جیسے چھینا جا رہا تھا، پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، فاتحہ پڑھ لیا کرو اور مزید کچھ نہ پڑھا کرو۔ فضائل اعمال پڑھنے والے